here's another episode of Facts with Rifat. कासिम बिन अब्दुल करीम, जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं, ने 2 मई 2018 में ख्वाब देखा कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं। वो लोगों को कन्विंस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। पाकिस्तान आर्मी उन्हें बचाना चाह रही होती है, लेकिन कुछ शरपसंद कुव्वतें नवाज शरीफ को मारना चाहती हैं। मुल्क में अफरा तफरी का आलम होता है और आखिर में नवाज शरीफ की मौत हो जाती है। नाज़रीन, अगर हम ख्वाब का बखूबी एनालिसिस करें तो नवाज शरीफ का डिस्क्वालीफाई होना और लोगों से बात करना चाहना, लोगों का बात ना सुनना, अगर हकीकत में देखें तो नवाज शरीफ का डिस्क्वालीफाई होने के बाद अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को कन्विंस करना कि मुझे क्यों निकाला, फिर नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी लगना, और जब नवाज शरीफ लंदन गए तो उनकी तकरीरों की ब्रॉडकास्टिंग पर पाबंदी लगना, जो कि ख्वाब में दिखाया गया है कि वो लोगों से बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, लोग उनकी बात सुनना नहीं चाहते। मरियम नवाज का सामने आना और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करना, ये सब ख्वाब में दिखाया गया है। आइए ये ख्वाब हम कासिम भाई की ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्वाब मैंने 4 मई 2018 को देखा था। इस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाहल हो चुके होते हैं और वो जगह जगह जलसे कर रहे होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते और मुझे मंसूबे और साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। मगर मैं हारने वाला नहीं हूँ और मरियम नवाज़ उनके साथ होती हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। और बहुत से लोग नवाज शरीफ की तकरीरें सुन के हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके ख़िलाफ़ अपने ख़यालात का इज़हार भी करते हैं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो होते हैं वो महदूद हो जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, उनकी तकरीरें हैं वो नशर नहीं होती और काफ़ी लोग उनके जो पार्टी के लोग होते हैं उनको छोड़ के भी चले जाते हैं और जो मुश्किलात होती हैं नवाज शरीफ के लिए वो ज़्यादा होती चली जाती हैं और वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर भी होना शुरू हो जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती कि मैं इन हालात से कैसे बाहर निकलूं और कैसे इनको कंट्रोल करूं। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो घर में ही बैठ के अपने जो पैगाम है, तकरीरें हैं, दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचा के अच्छा नहीं किया। और मरियम नवाज़ उनके साथ होती हैं और उनका भरपूर साथ दे रही होती हैं और शदीद मुश्किलात और ज़हनी दबाव की वजह से उनकी सेहत डाउन होती चली जाती है, कमज़ोर होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो होते हैं वो अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं, मगर जो मरियम नवाज़ होती हैं वो इंटरनेट पे अपने पैगामात जो हैं वो लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ शरपसंद लोग होते हैं वो नवाज शरीफ के घर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर कुछ बैरूनी ताकतें होती हैं जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं और कुछ लोग शरपसंद लोग होते हैं वो नवाज शरीफ के घर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो मैं फिर नवाज शरीफ के घर की तरफ जाता हूँ। और जो शरपसंद लोग होते हैं वो एक जगह जमा होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और मैं दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के घर के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक ऐसी जगह, यानी कुछ हॉल टाइप जगह होती है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह रास्ते जा रहे होते हैं। तो मैं नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जाने वाला रास्ते को ढूंढ रहा था। फिर मैं देखता हूँ कि एक तरफ से आर्मी के कमांडोज जो होते हैं ना वो आ रहे होते हैं और मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे आर्मी भी नवाज शरीफ को बचाना चाह रही है और मैं ये देख के कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जो हालात हैं वो काबू से बाहर हो सकते हैं। तो जो आर्मी होती है वो भी नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जा रही होती हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि
کوئی آدمی کہتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ سن کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت برا ہوا ہے، اور آرمی نے شاید آنے میں دیر کر دی ہے۔ اور پھر میں وہاں سے نکل کے آگے جاتا ہوں اور ایک ہال پہنچتا ہوں، ایک بھرا کمرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ مریم نواز رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی نے میرے والد کو مار دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت برا ہوا ہے، اور پھر میں وہاں سے باہر نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ شرپسند لوگ آ چکے ہوتے ہیں، تو میں ان سے بچ کے نکل جاتا ہوں۔ لیکن اسی دوران جو نواز شریف کے موت کی خبر ہوتی ہے وہ پھیل چکی ہوتی ہے، اور جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، اور افراتفری پھیلی ہوتی ہے، اور جو ملک دشمن طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور مزید افراتفری اور انارکی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آرمی ہوتی ہے ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ اور جب پاکستان میں مزید مشکلات اور مصائب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے حالات، ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی جو پہلے سے ہی میں نے اپنے خوابوں میں بتائے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان خوابوں کا بہت زیادہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈریم وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اب بھی کوئی یہ سمجھے کہ محمد قاسم کے خواب جھوٹے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح نہیں چاہتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے ساتھ میرا انٹریکشن کیسے ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو صاحب علم، صاحب شعور اور صاحب عقل ضرور سوچے گا اور قاسم پر سرچ کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انہیں امام مہدی مان لیں، میں صرف آپ کو کسی ایسے انسان کے بارے میں بتا رہی ہوں جس کا مجھے رب تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتایا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے محمد قاسم امام مہدی ہو یا امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ قاسم کے خواب سچے ہیں۔ قاسم جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب تک قاسم نے جتنے بھی خواب بتائے ہیں سارے کے سارے وقت کے ساتھ ساتھ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ اس بات کی سچائی جاننے کے لیے قاسم بھائی کے بارے میں لکھے گئے آرٹیکل جو گوگل پر موجود ہیں وہ پڑھ لیں، یا قاسم بھائی کے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیں کہ ان کے اب تک کتنے خواب سچے ثابت ہوئے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے ان کو اکثر شرک سے بچنے کی بار بار تلقین کی جاتی ہے۔ ناظرین، پہلی ملاقات کے دوران قاسم بھائی نے مجھے عمران خان کے بارے میں آئے گئے خواب کے بارے میں بتایا جو میں نے اپنی میموری میں محفوظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کا ڈسکوالیفائی ہونا اور پھر گولی لگنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں۔ قاسم بھائی کے دیکھے گئے کچھ خواب بے ترتیب یا بے ربط بھی لگتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ تو انکمپلیٹ ہے۔ جیسا کہ قاسم نے کرونا لگنے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ زمین نیچے کو دھنسی جا رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، اور عمران خان کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، یعنی ہر طرف پریشانی اور افراتفری ہے۔ لہٰذا مجھے یہ خواب سنتے وقت کچھ بے ربط لگا، لیکن ہماری اوقات نہیں کہ اللہ کے دیے گئے اشاروں کو سمجھے۔ زمین کا دھن سے جانا اور عمران خان کا پریشان ہونا کورونا کی علامت ہے۔ یہ خواب قاسم بھائی کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ قاسم بھائی کو امام مہدی مان لیں یا ولی مان لیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاسم کے خوابوں کو سنیں اور 2 رکعت نفل ادا کر کے استخارہ کی دعا پڑھیں، جو کہ احادیث میں استخارہ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اللہ سے حق اور سچ کی دعا مانگے۔ قاسم کے خوابوں کو سنیں، ایویلویٹ کریں، نہ 100% ریجیکٹ کریں نہ 100% ایکسیپٹ کریں، بس ایک ریسرچر کے طور پر خواب سنیں اور استخارہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں، اور قاسم کے خوابوں کو آنے والے حالات اور واقعات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھلائی پانے والوں میں سے ہوں۔ استخارہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی اللہ نے مدد کی ہے، اور اب قاسم بھائی کے ساتھ ملائیشیا اور انڈونیشیا سے اور دوسرے ملکوں سے لوگ جڑ رہے ہیں جو ان کے خوابوں پر یقین کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی مثال دینا چاہوں گی کہ جب مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلی گائے نے 7 موٹی گائے کو کھا لیا ہے، اور دوسرا انہوں نے خواب دیکھا کہ 7 گندم کے ہرے بھرے تازہ سٹے ہیں اور 7 خشک اور کمزور سٹے ہیں جو ہرے بھرے تازہ سٹوں پر گرے ہیں۔ ان خشک گندم کی بالیوں نے ہرے بھرے گندم کے سٹوں کو بھی خشک کر دیا ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو غلہ اکٹھا کرنے کو کہا کہ قحط، بھوک اور خشک سالی ہونے والی ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر پر عمل کرتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے بہت سارا غلہ اکٹھا کر لیا، تو اس طرح وہ بھوک اور افلاس سے بچ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے تباہی یا خود کو تباہی سے بچنے کے لیے تیار کیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا فرض ہے ان کے خواب آپ لوگوں تک پہنچانا، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی، میں اپنا فرض نبھاتی رہوں گی۔ کوئی میرے چینل کو لائک یا شیئر کرے، یہ بھی اس کی مرضی، کیونکہ اللہ کے لیے کیے گئے کام کے لیے جو اپنا ریونیو کے بارے میں سوچے اس پر اللہ کی رحمت۔